پوم نمبر 6 دا ایبٹ آف کینٹربری۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پوم نمبر 6 کو، جس کا ٹائٹل ہے دا ایبٹ آف کینٹربری۔ ایبٹ کہتے ہیں پادری کو، اور کینٹربری ایک جگہ کا نام ہے، تو یعنی کہ کینٹربری کا پادری۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری پوم۔ پہلا اسٹینزا ہے این اینشینٹ اسٹوری آئی ٹیل یو اینن، ایک قدیم یا ایک پرانی کہانی میں آپ کو سناؤں گا ابھی۔ یہاں پر اینن کا مطلب ہے ابھی۔ آف اے نوٹیبل پرنس دیٹ واز کالڈ کنگ جون، جو کہ ایک ممتاز بادشاہ ہے یا ممتاز حاکم ہے جو کہ کہلاتا ہے کنگ جون۔ اینڈ رولڈ انگلینڈ ود مین اینڈ مائٹ، اور جو حکومت کرتا ہے انگلینڈ پر طاقت اور قوت کے ساتھ۔ فار ہی ڈیڈ گریٹ رانگ اینڈ مینٹینڈ لٹل رائٹ، کیونکہ اس نے بہت برے کام کرے ہیں اور وہ ان کو مینٹین کرتا ہے یا ان کو برقرار رکھتا ہے تھوڑے تھوڑے اچھے کام کر کر۔ اینڈ آئی ٹیل یو اے اسٹوری سو میری، اور کہانی سناؤں گا جو کہانی ہے بہت خوشی والی، کنسرننگ دا ایبٹ آف کینٹربری، جو کہ کینٹربری کے پادری کے متعلق ہے۔ ہاؤ فار ہز ہاؤس کیپنگ اینڈ ہائی رینون، کیسا ہے اس کا رہن سہن اور اس کی اعلیٰ شہرت۔ دے روڈ پوسٹ فار ہیم ٹو فیئر لنڈن ٹاؤن، دے روڈ پوسٹ، یہاں پر یہ بادشاہ جو ہے اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے لنڈن ٹاؤن کی طرف، اور یہ کہتا ہے کہ جا کے پادری کے بارے میں پتہ لگاؤ کہ اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کی اعلیٰ شہرت کیسی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے دے روڈ پوسٹ فار ہیم، یعنی کہ یہاں پر بادشاہ جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کو پوسٹ کرتا ہے ایبٹ کے لیے فیئر لنڈن ٹاؤن میں۔ اب تیسرے اسٹینزا میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو سپاہی ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ایبٹ کی خیر خبر لیتے ہیں اور واپسی دربار میں آتے ہیں بادشاہ کے پاس اور اس کو یہ ساری کہانی سناتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی آپ کو تیسرے اسٹینزا میں ملے گی۔ اینڈ 100 men the king did hear say، بادشاہ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ 100 آدمی the abbot kept in his house every day، پادری رکھتا ہے ہر روز اپنے گھر پہ۔ اینڈ 50 gold chains، اور ان میں سے 50 جو ہیں وہ سونے کی چین والے ہیں۔ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، بنا کسی شک کے۔ ان ویلویٹ کوٹس ویٹڈ دا ایبٹ اباؤٹ، اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں پادری کا مخملی کوٹ میں۔ چوتھے اسٹینزا میں اب پادری کو بادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں بلا لیتا ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ فادر سے یا پادری سے کلام کر رہا ہے۔ ہاؤ ناؤ فادر ایبٹ، کیسا ہے تو فادر ایبٹ؟ آئی ہیئر آف دی، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے۔ تھو کیپسٹ اے فار بیٹر ہاؤس دین می، تو رکھتا ہے میرے سے بہتر گھر۔ اینڈ فورتھ ہے ہاؤس کیپنگ اینڈ ہائی رینون، اور تیرا رہن سہن اور تیری اعلیٰ شہرت۔ آئی فیئر آف تو ورکسٹ ٹریزن اگینسٹ مائی کراؤن، مجھے خوف ہے کہ کہیں تو میرے تاج کے خلاف غداری نہ کر دے۔ پادری بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ مائی لیگ، میرے آقا، کوٹ دا ایبٹ، ایبٹ کہتا ہے، یہ پادری کہتا ہے۔ آئی ووڈ اٹ ور نون، میں اسی لیے جانا چاہتا ہوں۔ آئی نیور اسپینڈ نتھنگ بٹ وٹ از مائی اون، میں اسی میں سے خرچ کرتا ہوں جو میرا اپنا ہوتا ہے، یعنی کہ میں یہی جانا چاہتا ہوں کہ جو میرا ہے میں اسی میں سے خرچ کرتا ہوں۔ اینڈ آئی ٹرسٹ یور گریس ول ڈو می نو ڈیئر، اور مجھے امید ہے آپ کی رحمت کے اوپر کہ آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ فار اسپینڈنگ آف مائی اون ٹو گیٹ اینڈ گیئر، جو کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے یا جو میری جائیداد ہے میں اسی میں سے خرچ کرتا ہوں، تو مجھے آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ اس لیے تو مجھے سزا نہیں دیں گے۔ اب اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ یس یس فادر ایبٹ، ہاں ہاں فادر ایبٹ، تھے فالٹ اٹ از ہائی، تیرا جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اینڈ ناؤ فار دا سیم تھو نیڈس مسٹ ڈائی، اور اسی مسئلے میں تجھے ضرور مرنا ہوگا۔ فار ایکسپٹ تھو کینسٹ آنسر مائی کوسچن 3، لیکن اگر تو میرے 3 سوالوں کے جواب نہیں دے سکا، تھے ہیڈ شیل بی اسمیٹن فرام دا باڈی، تیرا سر باڈی سے، تیرے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اینڈ فرسٹ کوٹ دا کنگ، اب پہلا سوال بادشاہ کہتا ہے کہ وین آئی ایم ان دس اسٹریٹ، جب میں اس جگہ پر موجود ہوں، ود مائی کراؤن آف گولڈ، اپنے سونے کے تاج کے ساتھ، سو فیئر آن مائی ہیڈ، جو میرے سر کے اوپر بہت خوبصورت لگتا ہے، امنگ آل مائی لیگ مین، میرے تمام اعلیٰ نسل لوگوں کے درمیان، سو نوبل آف برتھ، جو بہت اعلیٰ پیدائش کے ہیں، تو مسٹ ٹیل می ٹو 1 penny وٹ آئی ایم برتھ، تو تجھے میری ایک ایک پائی کی قیمت بتانی ہوگی۔ سیکنڈلی ٹیل می وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، دوسرا مجھے بتا
بغیر کسی شک کے how soon I may ride this whole world about, کہ میں کتنی جلدی اس پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہوں. And at the third question, thou must not shrink, اور تیسرا سوال جو تجھے ضرور نہیں بولنا ہے, but tell me here truly what I do think, مجھے سچ سچ بتا کہ میں یہاں کیا سوچتا ہوں. اب اس کے اوپر پادری جواب دیتا ہے, oh these are hard questions for my shallow wit, oh یہ تو بہت مشکل سوالات ہیں میری کم عقل کے لیے. nor I cannot answer your grace as yet, میں میرے آقا ابھی میں اس کے جواب نہیں دے سکتا. but if you will give me but 3 weeks space, لیکن اگر آپ مجھے صرف 3 ہفتوں کی مہلت دیں, I'll do my endeavor to answer your grace, میں اپنی جد و جہد سے آپ کی بارگاہ میں جوابات پیش کر دوں گا. اب اس پر بادشاہ کہتا ہے, now 3 weeks space to thee will I give, اب 3 ہفتے کی مہلت تجھ کو میں دیتا ہوں. and that is the longest time thou hast to live, اور یہ سب سے لمبا عرصہ ہوگا تیرے جینے کے لیے. for if thou dost not answer my question 3, لیکن اگر تو میرے 3 سوالوں کے جوابات نہیں دے سکا, تھے لینڈز تیری زمینیں, اینڈ تھے لیونگ اور تیری جائیداد آر فور فیٹ ٹو می, میں اس پہ قبضہ کر لوں گا. اب پادری جو ہے وہ وہاں سے ہو کر نکلتا ہے اور ادھر ادھر جاتا ہے اس کے سوالات ڈھونڈنے کے لیے. Away rode the abbot all sad at that word, اور وہاں سے نکلتے وقت پادری بہت اداس تھا جب اس نے یہ الفاظ سنے تو. and he rode to Cambridge and Oxford, اور وہ کیمبرج یونیورسٹی گیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی گیا. but never a doctor there was so wise, لیکن اس کو کوئی بھی استاد ایسا نہیں ملا جو عقل مند ہو. یہاں ڈاکٹر سے مراد جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. that could with his learning and answer device, اسے کوئی بھی ایسا ٹیچر نہیں ملا, کوئی بھی ایسا استاد نہیں ملا ان یونیورسٹیز میں جو اس کے آنسر کے جوابات صحیح طریقے سے دے پاتا. then home rode the abbot of comfort so cold, تو گھر آتے وقت ایبٹ جو تھا وہ کافی بے چینی میں تھا. and he met his shepherd a going to fold, اور وہ ملا اپنے چرواہے سے جو کہ باڑے کی طرف جا رہا تھا. how now my lord abbot, کیسے ہیں میرے آقا ایبٹ, you are welcome home, آپ کا گھر میں خوش آمدید ہے. what news do you bring us from good King John, آپ کیا خبر لائیں ہمارے لیے اچھے کنگ جان کی طرف سے. ہاں پادری اس پر کہتا ہے, sad news shepherd I must give, بری خبر چرواہے میں تجھے ضرور دوں گا. that I have but 3 days more to live, کہ میرے پاس صرف 3 دن ہیں جینے کے لیے. for if I do not answer him question 3, اگر میں نے اس کے 3 سوالوں کے جوابات نہیں دیے, my head will be smitten from my body, میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. the first is to tell him there is that steed, کہ سب سے پہلے مجھے بتانا ہے اسے کہ جب وہ اس جگہ پر ہے, with his crown of gold so fair on his head, اپنے سونے کے تاج کے ساتھ جو اس کے سر پہ بہت خوبصورت لگتا ہے. among all his league men so noble of birth, اپنی اعلیٰ رعایا کے درمیان جو بہت اعلیٰ پیدائش کی ہے. to within 1 penny of what he is worth, ایک پائی کی قیمت کہ اس کی کیا ہے. the second to tell him, اور دوسرا مجھے بتانا ہے without any doubt, بنا کسی شک کے, how soon he may ride this whole world about, کہ وہ اس دنیا کا چکر کتنی جلدی لگا سکتا ہے. and at the third question, اور تیسرا سوال, I must not shrink, جو مجھے ضرور نہیں بھولنا ہے, to tell him there truly what he does think, مجھے سچ بتانا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے. اس پر شیفرڈ کہتا ہے, یعنی کہ چرواہا کہتا ہے, جب چرواہا تینوں سوال سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ now cheer up, اب خوشی منائیں سر ایبٹ. did you never hear yet, کہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں سنا, that a fool he may learn a wise man wit, کہ کبھی کبھار پاگل بھی عقل مندی کی بات کرتا ہے. lend me horse, مجھے اپنے گھوڑے ادھار دے دیں, and serving man, اور اپنے نوکر ادھار دے دیں, and your apparel, اور اپنا لباس مجھے دے دیں, and I'll ride to London to answer your quarrel, اور میں جاؤں گا لنڈن آپ کے جھگڑے کے جوابات دینے کے لیے. اس پر پادری جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے. تو پھر چرواہا کہتا ہے کہ نے فرون ناٹ, نہیں گھبرائیے نہیں, ماتھے پہ شکن نہیں لائیں. if it had been told up to me, مجھے بتایا گیا ہے, I am like your lordship as ever may be, میں بالکل اپنے آقا کے جیسا ہوں جیسا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں. and if you will but lend me your gown, اور اگر صرف آپ مجھے اپنا گاؤن دے دیں, there is none shall known us at fair London town, تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا ہمیں جاننے والا اچھے لنڈن ٹاؤن میں.
اس پر پادری جب یہ بات سنتا ہے کہ چرواہا جو ہے وہ بالکل میرے جیسا ہی دکھتا ہے اور اگر یہ ساری چیزیں میں اسے دے دوں گا تو کوئی بھی اسے پہچان نہیں پائے گا، تو وہ رضامند ہو جاتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے ناؤ ہورسز اینڈ سرونگ مین تھو شیلٹ ہیو، اب گھوڑے اور نوکر تیرے ہوئے وتھ سمٹیس ایرے موسٹ گیلنٹ اینڈ بریو، جو کہ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ بہت خوبصورت ہیں اور بہادر بھی ہیں، وتھ کروزیئر اینڈ مٹرے، لاٹھی بھی تیری ہوئی، تاج بھی تیرا ہوا. یہ میٹر بیسیکلی یہ ایبٹ جو تاج پہنتا ہے اسے کہتے ہیں. اینڈ روچٹ، اور جبہ بھی تیرا ہوا، اینڈ کوپ، اور شال بھی تیری ہوئی. فٹ ٹو اپیئر بیفور آر فادر دا پوپ، اور یہ بالکل فٹ ثابت ہوگی، بالکل صحیح ثابت ہوگی اگر تم ہمارے فادر پوپ کے پاس بھی چلے آؤ. یعنی کہ جب یہ ساری چیزیں تم پہن لو گے تو تم بالکل ایبٹ کی طرح نظر آ رہے ہوگے، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو تمہیں چرواہا سمجھ سکے. اب یہ سارا لباس پہن کر جو شیفرڈ ہوتا ہے وہ بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ اس کا ویلکم کرتا ہے. تو دیکھیے کہ اس اسٹینزا میں ناؤ ویلکم سر ایبٹ، خوش آمدید سر ایبٹ، دا کنگ ڈڈ سے، کنگ نے کہا. ٹس ویل تھاٹ کم بیک ٹو کیپ تھے ڈے، یہ بہتر ہوا، یہ اچھا ہوا کہ تم بتائے ہوئے دن پر آ گئے. فور اینڈ اف ٹو کینسٹ آنسر مائی کوسچن 3، اور اگر تم نے میرے 3 سوالوں کے جوابات نہیں دیے تھے، لائف تیری زندگی، اینڈ تھے لیونگ، اور تیری جائیداد، بوتھ سیفڈ شیل می، وہ ساری کی ساری میں اپنے قبضے میں لے لوں گا یا میں محفوظ کر لوں گا انہیں. اب بادشاہ جو ہے وہ ایک ایک کر کے سوال پوچھ رہا ہے. اینڈ فرسٹ، اور پہلا سوال، وین تھوٹ سیزڈ می ہیئر ان دس اسٹیر، اور جب تو مجھے دیکھتا ہے اس جگہ پر، ود مائی کراؤن آف گولڈ سو فیئر آن مائی ہیڈ، میرے سونے کے تاج کے ساتھ جو بہت خوبصورت لگتا ہے میرے سر کے اوپر. امنگ آل مائی لیگ مین سو نوبل آف برتھ، میری تمام اعلیٰ رعایا کے درمیان جو بہت اعلیٰ پیدائش کی ہے. ٹیل می ٹو 1 penny، ایک ایک پائی کی قیمت بتا. وٹ آئی ایم برتھ، کہ میری کیا اہمیت ہے یا میری کیا قیمت ہے. فور 30 pence آر سیویئر واز سولڈ، 30 pence میں ہمارے حفاظت کرنے والے جو تھے وہ بیچے گئے تھے، یعنی کہ 30 پائی میں ہمارے جو حفاظت کرنے والے تھے وہ بیچے گئے تھے. تو یہ بیسیکلی اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک جگہ چلے گئے تھے اور ان کی جو خبر تھی وہ ایک یہودی جس کا نام جودار تھا، اس نے 30 penny لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی تھی. ایسا یہ بائبل میں لکھا گیا ہے. تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ 30 سکوں کے عوض ہمارے حفاظت کرنے والے جو تھے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہیں بیچا گیا تھا امنگ دا فالس جوز، جھوٹے یہودیوں کے درمیان. ایز آئی ہیو بین ٹولڈ، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے. اینڈ 29 از دا ورتھ آف دی، اور 29 pence تیری قیمت ہے. فور آئی تھنک تھاٹ 1 penny worse than he، اور میں سوچتا ہوں کہ تیری قیمت ایک تو کم ہونی چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یا وہ سیویئر سے ان سے. یہاں دیکھیں آپ ہی کا ایچ جو ہے وہ کیپٹل بنایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ہی سے ہی جو پروناؤن ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے سیویئر کے لیے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو یہ بیسیکلی اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ 30 سونے کے سکے کی عوض جو جودار نامی شخص تھا، جھوٹا یہودی، اس نے خبر دے دی تھی. تو تیری قیمت جو ہے وہ 29 ہے، 29 pence. دا کنگ ہی لاف، اب جب کنگ یہ جواب سنتا ہے تو وہ ہنسنے لگتا ہے. اینڈ سور بائی سینٹ بٹل، اور وہ قسم کھاتا ہے سینٹ بٹل کی. سینٹ کہتے ہیں بزرگ کو، اور یہ جو بٹل ہے یہ ایک بزرگ کا نام ہے. تو وہ قسم کھاتا ہے سینٹ بٹل یعنی کہ بزرگ بٹل کی. آئی ڈڈ ناٹ تھنک، میں نے یہ نہیں سوچا تھا، آئی ہیڈ بین ورتھ سو لٹل، کہ میری اتنی کم اہمیت ہوگی. ناؤ سیکنڈلی ٹیل می، اب دوسرا مجھے بتاؤ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، بنا کسی شک کے، ہاؤ سون آئی مے رائڈ دس ہول ورلڈ اباؤٹ، کہ میں کتنی جلدی اس پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہوں. جو شیفرڈ ہوتا ہے یعنی جو چرواہا ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے یو مسٹ رائز ود دا سن، تمہیں اٹھنا پڑے گا سورج کے ساتھ. اینڈ رائٹ ود دا سیم، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہنا پڑے گا. انٹل دا نیکسٹ مارننگ، اور یہ اس وقت تک کرنا ہوگا جب تک اگلی صبح نہ ہو جاتی. اینڈ ہی رائزڈ اگین، اور سورج دوبارہ طلوع ہو جائے گا. اینڈ دین یور فیس نیڈ ناٹ میک اینی ڈاؤٹ، اور پھر تمہارے چہرے کو کسی شک کی ضرورت نہیں ہوگی. بٹ ان 24 hours یو رائڈ اٹ اباؤٹ، لیکن صرف تم
صرف تم 24 گھنٹے میں پوری دنیا کا چکر لگا لو گے. اب بادشاہ جو ہے وہ دوبارہ ہنستا ہے. دا کنگ ہی لافڈ, دوبارہ ہنسا وہ. اینڈ سور بائی سینٹ جان, اگین یہ کسی بزرگ کا نام ہے, وہ دوبارہ قسم کھاتا ہے سینٹ جان کی, بزرگ جان کی. آئی ڈیڈ ناٹ تھنک اٹ کوڈ بی ڈن سو سون, میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنی جلدی ہو جائے گا. Now from the third question, اب تیسرا سوال, تو must not shrink, جو تجھے ضرور نہیں بھولنا ہے. But tell me here truly, لیکن سچ سچ بتاؤ یہاں, what I do think, کہ میں کیا سوچتا ہوں. پھر چرواہا کہتا ہے yes, that shall I do, ہاں میں ضرور کروں گا. and make your grace merry, اور میں آپ کو خوش کر دوں گا میرے آقا. You think I am the abbot of Canterbury, آپ سوچتے ہیں کہ میں کینٹربری کا پادری ہوں. but I am his poor shepherd, لیکن میں تو اس کا ایک غریب چرواہا ہوں. as plain you may see, اور وہ اپنے سارے جو لباس ہوتا ہے اس کو اتار دیتا ہے اور کہتا ہے جیسا کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. that I'm come to beg pardon for him and for me, میں یہاں پر آیا ہوں اس کے لیے معافی مانگنے اور اپنے لیے معافی مانگنے. اب یہ جب ساری چیزیں بادشاہ سنتا ہے یہ والا جواب, تو پھر بادشاہ دوبارہ ہنستا ہے. the king he laughed, دوبارہ ہنستا ہے. and swore by the mass, اور پھر وہ میس کی قسم کھاتا ہے. میس بیسیکلی کرسچن میں ایک تہوار ہے, اس کا نام ہے. I'll make the Lord Abbot this day in his place. بادشاہ اتنا خوش ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تجھے اس جگہ پر آج پادری بنا دیتا ہوں. اتنے میں وہ چرواہا کہتا ہے کہ ناؤ نے, ابھی نہیں, مائی لیگ, میرا آقا, بی ناٹ ان سچ اسپیڈ, اتنی جلدی میں نہیں رہیں. فور الاک, افسوس, آئی کین نیدر رائٹ نور ریڈ, میں نہ تو لکھ سکتا ہوں نہ تو پڑھ سکتا ہوں. فور نوبلس اے ویک, نوبل سے مراد یہاں پر سونے کے سکے ہیں, کہ 4 سونے کے سکے ہر ہفتے. then I will give thee, میں تجھے دوں گا. for this merry jest thou hast show unto me, اس خوشی والے کرتب کے لیے جو تو نے مجھے دکھایا ہے. and tell the old abbot, اور جا کے کہہ دے کہ پرانے پادری کو, when thou comest home, جب تو گھر پہنچے تو, thou hast brought him a pardon from good King John, کہ تو لے آیا ہے معافی نامہ اچھے کنگ جان کی طرف سے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 2, MCQs. read the poem again and encircle the رائٹ آپشن. آپ نے پوم کو دوبارہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد جو صحیح آپشن ہوگا اس کو سرکل کہتے ہیں. پہلا اس کا ایم سی کیوز ہے دا بیلارڈ, یعنی کہ بیلارڈ کہتے ہیں پرانی کہانی کو. جو پرانی کہانی ہے دا ایبٹ آف کینٹربری, پادری کی کینٹربری کے, از نیریٹڈ ان ڈیش پرسن, یہ کس پرسن کے درمیان بات چیت ہے؟ تو یہ بیسیکلی فرسٹ اور تھرڈ پرسن کے درمیان بات چیت ہے. دا پوئٹ سیز ٹو دا ریڈر دیٹ ہی از گوئنگ ٹو ٹیل اے ڈیش اسٹوری, کہ شاعر نے کہا پڑھنے والوں کو کہ وہ کون سی کہانی سنانے والا ہے, تو وہ بیسیکلی ایک فنی کہانی سنانے والا ہے. تیسرا ایم سی کیوز ہے. کنگ جان واز جیلس آف ایبٹس ہاؤس کیپنگ اینڈ ہائی ڈیش, کہ کنگ جان جو تھا وہ ایبٹ سے, پادری سے جلتا تھا, اس کے رہن سہن سے اور اس کی اعلیٰ شہرت سے, بالکل رینون سے. نمبر 4 جو ایم سی کیو ہے وہ ہے کنگ جان فیئر دیٹ دا ایبٹ واز ورکنگ اگینسٹ ہز ڈیش, کہ کنگ جان جو ہے اس کو خوفزدہ تھا کہ پادری جو ہے وہ اس چیز کے خلاف نہ کر جائے, کس چیز کے خلاف غداری نہ کر جائے, تو بیسیکلی کراؤن, تاج کے خلاف. کنگ جان ٹولڈ دا ایبٹ اف ہی ڈڈ ناٹ آنسرز ہز 3 questions he would be dash, کنگ جان نے کہا ایبٹ سے کہ اگر وہ 3 سوالوں کے جوابات نہیں دے پایا تو وہ یہ کر دے گا, کیا کر دے گا؟ beheaded, سرطن سے جدا کر دے گا. نمبر 6 ہے after listening to the king's questions the abbot wrote to dash universities, یعنی کہ کنگ کے سوال سننے کے بعد, بادشاہ کے سوال سننے کے بعد پادری جو ہے وہ کون سی یونیورسٹیز میں گیا؟ تو اس کا جواب ہے آکسفورڈ اینڈ کیمبرج. نمبر 7 ہے the abbot requested the king to give him dash weeks space, کہ پادری نے التجا کری کہ بادشاہ سے کہ وہ اسے اتنے ہفتوں کی مہلت دے دے. کتنے؟ 3 ہفتوں کی, بالکل صحیح. نمبر 8 پر ہے while going back to his home town the abbot met a dash, جب وہ گھر جا رہا تھا ٹاؤن سے تو ایبٹ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ تو ایبٹ کی ملاقات اپنے شیفرڈ سے ہوئی. نمبر 9 پر the shepherd demanded Abbott's dash to answer king's question, کہ شیفرڈ نے ڈیمانڈ کری ایبٹ سے کہ وہ جوابات دے گا سوالوں کے. تو اس نے کس چیز کی ڈیمانڈ کری تھی؟ اس نے ہورس اینڈ ڈریس کی ڈیمانڈ کری تھی. تو آج کے اس ٹاپک میں ہم نے دا ایبٹ آف کینٹربری پوم کی ٹرانسلیشن کری اور اس کے ایم سی کیوز کو سالو کرا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ پوم کو کور کریں گے.